السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منڈے کو آپ کا میتھ پیپر ہے، گو کہ بچوں کو پیپر کے حوالے سے بہت ساری ہدایت میں نے دی ہے، پھر بھی بچے بھول جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی میں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کا جو پیپر ہے وہ اچھا ہو، کیونکہ کہ جو بچہ ہے وہ پورا سال لگا رہتا ہے، ان کی تمام محنت، ان کی تمام کوششیں، ان کے دیگر تمام کے تمام جو چاہے اخراجات ہو، ٹائم ہو، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ایک طرف ہے، اور پیپر کا جو دورانیہ ہے یہ 3 گھنٹہ ہے وہ ایک طرف ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ جو 3 گھنٹہ مینیج کرنا نہیں آتا ہے، اس کے پاس وہ مہارت نہیں ہے کہ وہ 3 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکے، تو ان کی تمام جو محنتیں ہیں جو اس نے ایک سال میں کی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کچھ ہدایت دینا چاہتا ہوں، تمام بچے ان کو ہدایت غور سے سنیں، اور ان کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی بتا دیں کہ وہ ان ہدایت پر مکمل عمل کریں پیپر سالو کرنے کے دوران۔ اچھا، اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ جب کسی بچے کے پاس پیپر آتا ہے تو وہ ٹائم کو مینیج کریں، کہ ایک بچہ میں نے دیکھا کہ وہ جب ان کے پاس پیپر آتا ہے وہ سیکوینس کے چکر میں ایک جگہ جب پھنس جاتا ہے تو وہ پورا تمام ٹائم اسی پہ لگا لیتا ہے، اور پیچھے اس کے پاس ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سارے سوالات جو اس کا آتا بھی ہو تو پھر وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ٹائم کو اچھی طرح مینیج کر لیں۔ تو اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ جو آپ ٹائم ہے شارٹ کوسچن کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ 7 منٹ، اور جو لانگ کوسچن ہے جو سیکشن سی کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ 7 منٹ دینا، 15 منٹس دینا ہے۔ اگر شارٹ کوسچن کے لیے 7 منٹ زیادہ ہو جائیں، لانگ کوسچن کے لیے 15 منٹ زیادہ ہو جائیں، تو آپ جو باقی جو کوسچنس ہیں اس پر اثر پڑیں گے۔ تو آپ کے پاس گھڑی ہو، ساتھ گھڑی بھی رکھیں تاکہ آپ ٹائم کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، ٹھیک۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ آپ جو اکثر جو بچے کرتے ہیں یہ غلطی، بہت سارے بچے میں نے دیکھا جب پیپر چیک کرنے کے دوران یہ غلطی بہت سارے بچے کرتے ہیں، تو یہ کہ وہ بچے سوال ہی غلط لکھتے ہیں۔ ہر ان کو سلوشن بالکل صحیح ہوتا ہے، آنسر بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نمبر نہیں ملتا، کیونکہ وہ جو سوال جو لکھتا ہے وہ اپنی طرف سوال لکھتا ہے، اس میں بچے کی لاپرواہی یا عدم توجہ یا لیک آف پریکٹس کہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر وہ سوال غلط لکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا نمبر کٹ جاتا ہے۔ تو بچے آپ کو بھی کلاس میں بتایا جا چکا ہے، والدین کے لیے بھی، کہ وہ سوال غلط نہ لکھیں، سوال بالکل ویسا ہی لکھیں جو کوسچن پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سوال لکھنے کے دوران 100% آپ کی توجہ آپ کے پیپر کے اوپر ہو تاکہ آپ سوال غلط نہ لکھیں۔ یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ سوال غلط لکھتا ہے اور اس کا جو آنسر ہوتا ہے اسی کے حساب سے صحیح ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سوال اس کے کوسچن کے حساب سے نہیں ہوتا تو اس لیے ان کا نمبر نہیں ملتا۔ اس کے بعد بچوں اپنی تمام جو ضروری چیزیں ہیں، جس میں ریزر، پین، پینسل، وائٹنر، جو بھی آپ کو جب آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں خود اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ آپ دوسروں سے مانگتے ہوئے اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اور دوسروں کے لیے بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس لیے اپنی تمام ضرورت کی چیزیں ساتھ لے آئیں۔ اور دوسری جو چیز بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ سوال کو سمجھتے نہیں ہیں، سوال کو سمجھے بغیر اپنے طرف سے سولوشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب تک سوال کو نہ سمجھے آپ نے آنسر کی طرف نہیں جانا، سوال کو غور سے پڑھیں، سوال کو آپ نے مختلف انداز سے آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے، دیکھنا کہ یہ کون سی ایکسرسائز میں سے آئے، پھر آپ نے اس کے سولوشن کی طرف جانا ہے۔ آپ نے جب تک آپ سوال کو اچھی طرح نہ سمجھیں آپ نے اس کے سولوشن کی طرف نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بچوں کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کوسچن آیا ہے وہ کون سی ایکسرسائز میں سے آیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ خود کوئی طریقہ بنا لیں کہ ہر جو ایکسرسائز کے جو کوسچنس ہیں اس کے آپ خود ایک الگ الگ کیا کہتے ہیں اس کی نشانی لگائیں کہ یہ اس قسم کی کوسچن ہے تو یہ اس ایکسرسائز میں سے آئیں، تاکہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کوسچن اس ایکسرسائز میں سے آئیں تو آپ کے لیے سولوشن کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ دوسری جو چیز نیکسٹ جو چیز ہے وہ سولوشن کے دوران اکثر بچے
اس کی پھر لاپرواہی یا اس کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ سولوشن کے دوران غلطی کرتے ہیں. حالانکہ اس کو اسی لیے میں آپ کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں ہر ایکسرسائز کی جو مین جو مسٹیکس بچے کرتے ہیں سولوشن کے دوران وہ غلطیوں کی نشاندہی کروں گا, اور میں جو پیپر ہے بھی آپ کو دکھاؤں گا جو بچوں نے اس دوران غلطیاں کی ہے, وہ غلطیوں کو میں آپ کو دکھاؤں گا اور تاکہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. اس کے بعد یعنی جو آپ کی جو سولوشن کے دوران جو ورکنگ ہے, جو ورک آپ دکھاتے ہیں, جو پروسیجر ہے, جو مختلف سٹیپس ہے, اس سٹیپس میں بچے غلطی کرتے ہیں. پلس کی جگہ پر وہ مائنس لکھ لیتے ہیں, اوپر پلس چل رہا ہوتا ہے اور بیچ میں وہ اپنے طرح سے مائنس لکھتا ہے. توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر وہ اس میں سٹیپس میں غلطی کرتے ہیں, وہ کم از کم ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اکثر بچے جب کوشچن نہیں کر سکتا تو پھر وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں, بالکل خالی نہ چھوڑیں. اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو کوشچن کو دوبارہ لکھیں, یا سوال پلس مائنس یا ملٹیپلائی ڈیوائڈ کر کے بھی آپ کچھ نہ کچھ لکھیں وہاں پہ. کوئی بھی کوشچن خالی نہ چھوڑیں. اور دوسری جو چیز آپ جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ویریفائی آپ نے اپنے آنسر کو کرنا ہے مختلف میتھڈس کے ذریعے. میتھ کے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ ایک کوشچن کو مختلف میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب آپ ایک میتھڈ سے سالو کر دیے تو پھر آپ مختلف میتھڈ سے آپ رف پیج پہ آپ نے مختلف میتھڈ سے آپ نے ان کے آپ کے جو آنسر ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کا آنسر درست ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں جو میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے. اکثر بچے اس کوشچن کو ریوائز ہی نہیں کرتے ہیں. ایک دفعہ سولوشن نکالنے کے بعد اب اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں, اور جو غلطیاں ہیں وہ ویسا, کیونکہ جب پیپر کے دوران انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں, وہ اس پر کے طرح کا پریشر بھی ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ مختلف غلطیاں کرتا ہے. تو اس لیے وہ ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے آپ نے مختلف جو طریقہ کار سے 2 3 4 دفعہ جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے, اور مختلف انداز سے ریوائز کرنا ہے تاکہ جو اس میں ہونے والے جو غلطیاں ہیں وہ آپ اس کی نشاندہی بھی ہو اور ان کو درست بھی کیا جا سکے. اور آخری جو چیز وہ یہ کہ آپ نے سولوشن کے دوران پیپر حل کرنے کے دوران بالکل مطمئن رہنا ہے. آپ نے کوئی پریشانی نہیں لینی, آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینا, آپ بالکل ریلیکس ہو کے آپ سالو کریں. اس کے لیے آپ اپنی نیند پوری کر کے آئیں, آپ کی تمام ضروری چیزیں آپ کی پوری ہو, اور آپ نے بالکل پریشانی ہونا پیپر سالو کرنے کے دوران. اگر آپ کو ایک کوشچن نہیں آتا ہے, آپ بھول گئے ہیں, تو آپ پریشانی ہونا آپ آرام سے سالو کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا. اور ان ہدایت پر آپ عمل کریں. کلاس میں بھی بتایا جا چکا ہے یہ ساری باتیں, لیکن آپ کو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو. اور تمام والدین سے بھی گزارش ہے کہ میں نے جو ہدایت ان کے لیے دی ہے وہ آپ بھی بتا دیں کہ یہ غلطیاں نہ کریں. اس کے لیے آپ کوئی کوشچن پیپر پچھلے سال کی کوشچن پیپر وہ لے کے ان سے سوالو کروائیں, اور خود چیک کریں کہ آیا وہ بچہ اس قسم کی غلطیاں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, تاکہ پیپر کے دوران بچے ایسی غلطی نہ کرے اور انشاءاللہ وہ اچھے نمبر لے کے پاس ہو جائیں. باقی امید ہے انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو, اور باقی میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں جو بچوں نے غلطیاں کی ہے پیپر کے دوران, آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں, اور اس میں جو غلطیاں میں نے نشاندہی کی ہے آپ وہ غلطیاں دوبارہ نہ کریں.